السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعد، اما بعد۔ کتاب ریاض الصالحین کا آج ہم باب نمبر دوسرا شروع کریں گے، باب التوبہ۔ امام صاحب باب کے شروع میں کچھ علماء کے اقوال لاتے ہیں، پھر آیات لاتے ہیں، اس کے بعد احادیث شروع کرتے ہیں۔ اسی طرح امام صاحب نے ہر باب کو الگ الگ کیٹیگری میں الگ الگ نمبر تو دیا ہے، لیکن حدیث انہوں نے ایک ہی نمبر سے رکھی ہے۔ مثلا ہم نے پہلے باب میں 12 حدیث پڑھی تھی، تو آج ہماری حدیث نمبر 13 ہوگی، تو ہم بھی امام صاحب کے دیے ہوئے نمبر پر ہی انشاءاللہ آگے چلائیں گے۔ قال العلماء التوبۃ واجبۃ من کل ذنب، علماء کا کہنا ہے کہ توبہ، ہر گناہ سے توبہ کرنا واجب ہے۔ فإن كانت المعصیۃ بین العبد وبین اللہ تعالی، اور اگر یہ گناہ، یہ برائی اللہ اور بندے کے درمیان ہے تو پھر لا تتعلق بحق آدمیین، اور اس کا تعلق آدمیوں سے نہیں ہے، یعنی حقوق العباد سے نہیں ہے، تو پھر اس کی 3 شرطیں ہیں۔ پہلی شرط یہ ہے کہ وہ گناہ جو اس نے کیا ہے اس سے چھوڑ دے، اس سے واپس پلٹ آئے اور توبہ کرے۔ اسی طرح دوسری شرط ہے کہ اس نے جو کام کیا ہے اس پر وہ ندامت اختیار کرے۔ تیسری شرط یہ ہے کہ وہ اس کو دوبارہ نہ کرنے کا عزم کرے، زندگی میں ہمیشہ سے وہ اس عزم کو بنیاد بنائے، اس عزم کو پختہ کر کے۔ اسی طرح اگر یہ 3 شرطوں میں سے کوئی ایک شرط گرتی ہے، رہ جاتی ہے، تو اس کی توبہ قبول نہیں ہوتی۔ وَإِنْ كَانَتِ الْمَعْصِيَةُ تَتَعَلَّقُ بِآدَمِيٍّ فَشُرُوطُهَا أَرْبَعَةٌ، اور اگر اس کا جو گناہ ہے، اس کا جو ذنب ہے، وہ اگر آدمیوں کے ساتھ ہے، حقوق العباد میں سے ہے، تو اس کی 4 شرطیں ہیں۔ 3 شرطیں پہلی والی جو پیچھے گزری ہیں، اور چوتھی شرط یہ ہے کہ جس کے بارے میں اس نے برائی کی ہے، گناہ جس کے حق میں کیا ہے، اس سے وہ معافی مانگے گا۔ وہ برائی بھلے کسی کا حق کھانے سے ہو، کسی کا مال سے ہو، یا کسی پر اس نے کوئی ناجائز طریقے سے کوئی تہمت لگا دی ہو، یا اس کا حق جو ہے وہ حق اس کا مار دیا ہو، تو وہ ان سب چیزوں سے معافی مانگے گا، اس سے بھی اور ساتھ اللہ تعالیٰ سے بھی۔ اسی طرح علماء نے کہا ہے، علماء اہل سنت کہتے ہیں کہ جن گناہوں سے وہ توبہ کر لیتا ہے، حقوق العباد میں ہیں تو وہ ان 4 شرطوں سے توبہ کرتا ہے، اور حقوق اللہ ہیں تو وہ ان 3 شرطوں کے ہوتے ہوئے توبہ کر لیتا ہے کہ جن گناہوں سے، تو وہ ان گناہوں سے اللہ تعالیٰ کے ہاں معافی ہو جاتی ہے، لیکن جن گناہوں سے وہ توبہ نہیں کرتا وہ گناہ اس کے ذمے باقی رہتے ہیں۔ اسی طرح توبہ کے واجب ہونے پر قرآن مجید میں، سنت میں اور اجماع امت میں بہت سارے دلائل موجود ہیں۔ اس کے ان اقوال کے بعد امام صاحب قرآنی آیات لے کر آتے ہیں اس باب کے سے شروع کرنے سے پہلے۔ قال اللہ تعالی وتوبوا الی اللہ جميعا ایھا المؤمنون لعلکم تفلحون، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، سورۃ النور کی آیت ہے، اے مومنو سب کے سب اللہ کی طرف رجوع کر لو، اللہ سے توبہ کر لو، شاید تم کامیاب ہو جاؤ۔ دوسری آیات اس باب میں جو آئی ہے، وقال تعالی، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، استغفروا ربکم ثم توبوا الیہ، اپنے رب سے استغفار کرو، اس کی طرف رجوع کرو، اس کی طرف لوٹ جاؤ، اس سے توبہ کرو۔ یہ سورۃ ہود کی آیت ہے۔ اسی طرح تیسری جو آیت اس باب میں ہے وہ سورۃ التحریم کی ہے، وقال تعالی یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو اللہ کی طرف خالص توبہ کرو۔ ان آیات کے بعد جن آیات سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف فوراً رجوع کرنا ہے، استغفار کرنا ہے، اللہ سے توبہ کرنی ہے، جب بھی ہم سے کوئی گناہ سرزد ہو جائے، کوئی برائی ہو جائے، وہ بھلے ظاہراً ہو، بھلے خفیہ ہو، بھلے کسی کے حق میں ہو، تو ہمیں اللہ کی طرف فوراً رجوع کرنا ہے۔ اس کے بعد امام صاحب حدیث لے کر آتے ہیں۔ حدیث اس باب کی پہلی ہے، اور کتاب کے اعتبار سے اس حدیث کا نمبر حدیث نمبر 13 ہوگا۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ فرماتے تھے، واللہ انی لاستغفر اللہ واتوب الیہ فی اليوم اکثر من 70 مرۃ، اللہ کی قسم میں دن میں 70 مرتبہ سے زیادہ اللہ سے گناہوں کی بخشش مانگتا ہوں اور اس کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔ یہ حدیث صحیح بخاری میں موجود ہے۔ اس حدیث سے جو ہمیں درس ملتا ہے وہ پچھلی آیات سے بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ گناہ انسان سے اگر ہو جائے تو اس کو فوراً توبہ کی طرف لوٹنا ہے، اللہ کے حضور واپس جانا ہے اور توبہ استغفار کرنی ہے۔ اسی طرح اس حدیث سے بھی ہمیں یہ ملتا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام
معصوم عن الخطا ہونے کی گارنٹی پانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو معصوم بنایا ہے، معصوم پیدا کیا ہے، وہ گناہوں سے پاک ہیں، اس کے باوجود اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ میں 70 مرتبہ سے زیادہ استغفار کرتا ہوں، اللہ سے توبہ کرتا ہوں، توبہ مانگتا ہوں۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہوا کرتا تھا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام صبح شام کے جو اذکار کیا کرتے تھے ان میں 100 مرتبہ توبہ استغفار پڑھا کرتے تھے، 100 مرتبہ صبح، 100 مرتبہ شام میں۔ اسی طرح اللہ کے تعالیٰ نے بھی سورۃ نوح میں استغفار کرنے کے فضائل بیان کیے ہیں، فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، یہ والی آیات ہیں آگے تک۔ اللہ تعالیٰ نے انعامات گنوائے ہیں توبہ کرنے والوں پر۔ اسی طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک دوسری حدیث ہے جس میں ارشاد ہے کل بنی آدم خطاء وخیر الخطائین التوابون، کہ ہر انسان سے غلطی سرزد ہو جاتی ہے، ابن آدم سے غلطی ہوتی، لیکن بہترین آدم کا بیٹا وہ ہے جو غلطی کے بعد فوراً اپنے رب کی طرف رجوع کرتا ہے، فوراً توبہ کرتا ہے۔ اسی طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا جو عمل ہے، جو ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہے، اعلیٰ اخلاق کے مالک ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنا استغفار کیا کرتے تھے، تو ہم کیوں نہ استغفار کریں جبکہ ہم معصوم عن الخطا بھی نہیں ہیں، گناہوں کے پیکر ہیں، سر سے پاؤں تک انجانے جانے انجانے دونوں طریقے سے خفیہ اعلانیہ گناہ کرتے ہیں، تو ہم پھر توبہ کیوں نہ کریں؟ کیا پتہ کس وقت انسان کو موت آ جائے، کس وقت اس کی اجل آ جائے، کس وقت فرشتہ آ جائے، یہ اس چیز کی گارنٹی کسی کو بھی نہیں ہے۔ تو ہمیں ہر وقت اللہ سے گناہوں کی استغفار کرنا چاہیے، توبہ کرنی چاہیے، اپنے خفیہ اعلانیہ جتنے بھی ہیں وہ گناہوں سے اللہ کے ہاں استغفار پڑھنا چاہیے، اللہ سے معافی طلب کرنی چاہیے۔ اور اسی طرح اگر وہ حقوق العباد میں ہیں، حقوق اللہ اور حقوق العباد یہ الگ الگ کیٹیگری ہیں، اللہ تعالیٰ چاہے تو حقوق اللہ جب بھی معاف کر دے، لیکن حقوق العباد اس وقت تک معاف نہیں ہوں گے جب تک جس شخص کے بارے میں جو اس متعلقہ گناہ میں شامل ہے، جس کے وجہ سے آپ اس گناہ میں ہو گئے ہیں، وہ آپ کو معاف نہیں کرتا، اس وقت آپ سے حقوق العباد نہیں اٹھائے جائیں گے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں جو ذکر کیا ہے وہ کئی اس کے علاوہ بھی اور بہت ساری آیات ہیں جن میں استغفار کی، توبہ کی، اللہ کی طرف رجوع کرنے کی ہمیں تعلیم دی جاتی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہ بھی کہا ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، اللہ تعالیٰ تمام گناہوں کو معاف کرنے والا ہے، انہ هو الغفور الرحیم۔ امید کے ساتھ، امنگ کے ساتھ، جذبے کے ساتھ، اللہ سے خیر کی امید رکھتے ہوئے اللہ کی طرف اگر لوٹیں تو اللہ غفور الرحیم ہے، وہ گناہوں کو بخشنے والا ہے۔ اسی طرح ہمیں اس حدیث سے جو ایک چیز اور ملتی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں جب ہم گناہوں سے واپس لوٹتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کی بخشش ہمیں کر دیتا ہے، لیکن ساتھ شرطیں جو موجود ہیں ان شروط کا ہونا انتہائی ضروری ہے۔ لیکن پھر بھی انسان وعدہ تو کرتا ہے کہ اے اللہ میں دوبارہ گناہ کی طرف نہیں لوٹوں گا، لیکن ظاہر انسان ہے، جانے انجانے میں دوبارہ اس سے گناہ اگر ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ سے امید کرتے ہوئے اللہ سے دوبارہ رجوع کرنے پر وہ گناہ اللہ تعالیٰ پھر معاف کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارے جانے انجانے میں کیے گئے گناہ معاف فرمائے اور اس سے ہمیں توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں اپنے اچھے بندوں میں، نیک بندوں میں شامل فرمائے، اور اس کو سن کر سمجھ کر عمل کر کے آگے بھیجنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت و الیہ انیب۔